बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में 175 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं मरवान बिन मोहम्मद का अहद खिलाफत। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मरवान बिन मोहम्मद बनु उमैया का आखिरी खलीफा है, इसलिए आम तौर पर खिलाफत बनु उमैया की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार इसी को समझा जाता है। मगर हकीकत यह है कि बनु उमैया के बर्बादी के सामान इसकी खिलाफत से पहले ही इसकी पेशरो की गफलत से मुरतब और मुहैया हो चुके थे। मरवान की खिलाफत का ज़माना कुछ अरसा कम 6 साल है। इस मुद्दत में मरवान को एक रोज़ भी चैन से बैठना नसीब ना हुआ। इसने तमाम अहद खिलाफत घोड़े की पुश्त पर ही बसर किया। इसकी जवाकशी, बहादुरी और इसके अज़्म व इस्तक़लाल का सही अंदाज़ा इसलिए भी ना हो सका कि इसके हाथ में एक ऐसी सुल्तनत दी गई थी जो नाकाबिल इलाज अमराज में मुब्तला थी। मरवान अगरचे चंद रोज पहले तख्त खिलाफत बैठता तो यकीनन दौलत अमविया के बर्बादी के एक तवील जमाना के लिए पीछे डाल देता, मगर वो मौजूदा खराबियों और बनु अब्बास की साजिशों पर गालिब ना आ सका। मरवान कोई ऐसा गैर मामूली आली और दिमाग और अक्लमंद भी ना था कि किसी करीबुल मरद सुल्तनत में असर नौ जान डाल सकता। इसका तमाम जमाना झगड़ों और लड़ाइयों में ही गुजरा। इसके अहद खिलाफत में आलमी इस्लाम के अंदर हर तरफ तलवारें चमकती हुई नजर आईं। किसी को इत्मीनान हासिल ना था। कफार पर जहाद करने का तो मौका ही मैसर ना था। इस जमाने में मुसलमानों का खून मुसलमानों के हाथों से जिस कदर बहाया गया, इसकी नज़ीर बहुत ही कम किसी जमाने में मिल सकती थी। तो दोस्तों, मरवान सन 70 में जबकि इसका बाप मोहम्मद बिन मरवान जजिया का गवर्नर था पैदा हुआ था। मरवान के माँ को कुर्दिस्तान की एक पुरस्तार थी जो इब्राहिम अश्तर के पास थी। इब्राहिम अश्तर के कत्ल के बाद मोहम्मद बिन मरवान ने इसको ले लिया। इसके पेट से मरवान ने इसको ले लिया। इसके पेट से मरवान पैदा हुआ था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के निस्फ आखिर से जो अंदरूनी खर्चे और खुफिया साजिशें शुरू हुई, इनका इब्तदाई हिस्सा इस नतीजे हिस्सा पर ख़त्म हुआ कि हजरत इब्राहिम अमीर मुआविया खलीफा तस्लीम किया गया और खिलाफत बनु उमैया की बुनियाद रखेगी। खिलाफत बनु उमैया की इब्तदाई में इसकी हलाकत और बर्बादी और आलम इस्लाम की बदनसीबी का सबसे बड़ा सामान बानिए खिलाफत बनु उमैया यानी हजरत अमीर मुआविया के हाथों ही पैदा हुआ कि उन्होंने अपने बाद अपने बेटे यजीद को वलीअहद बनाया। ये वलीअहदी की वबा ऐसी शुरू हुई कि इसने आज तक मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा। हजरत अमीर मुआविया इसी अमल का नतीजा था कि वो खुशगवार और नाफा नो इंसानी जमहूरियत में इस्लाम ने कायम की थी ज़ाया होकर इसकी जगह खानदानों की हुकूमतें जो नो इंसान के लिए एक लानत है, बर्बाद होने के बाद दोबारा कायम हो गई। खानदान बनु उमैया में हजरत अमीर मुआविया, अब्दुल मलिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मलिक, 3 खुलफा अपने फतवाद, मुल्की और काबिलियत, मल्क वाली की एतबार से मुमताज हैसियत रखते हैं। इनके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इस खानदान में बिल्कुल एक निराली किस्म के खलीफा थे। इनकी खिलाफत बिल्कुल खिलाफत राशिदा की अव्वलीन जमाने का नमूना था। उमर बिन अब्दुल अजीज जो के मजहबियत और अहले बैत गालिब थी, लिहाजा वो किसी पहलू में भी किसी उमवी खलीफा से मुशाबा नहीं कर सकते। उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत का ज़माना अगर बहुत ही थोड़ा ज़माना है, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी खिलाफत के मर्तबा को बुलंद कर दिया गया और बावजूद हर किस्म के काबिल एतराज़ और काबिल मलामत हरकत के खिलाफ बनु उमैया को महज उमर बिन अब्दुल अजीज की वजह से काबिल फ़ख्र खिलाफत कहा जाता है। इनके बाद हशाम बिन अब्दुल मलिक भी एक ऐसा खलीफा गुजरा जिसको अव्वल ज़िक्र 3 खलीफों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। हशाम बिन अब्दुल मलिक के बाद पूरे 10 बरस भी ना गुजर पाए थे कि खिलाफत बनु उमैया का आलिशान कैसर महदम होकर जमीन के बराबर हो चुका था और इसकी बुनियादें भी उखेड़ कर फेंक दी गई थी। जिन 5 खलीफों के नाम हम बयान कर चुके हैं, इनके अलावा सब के सब ऐश परस्त, पस्त हिम्मत, तन आसान और अक्ल बसीरत से नाशना थे और हर गज इस काबिल ना थे कि किसी ऐसी बड़ी शहनशाही के फरमा रवा हूँ जैसे कि खिलाफत बनु उमैया थी।
اسلام نے اگر آ کر شراب نوشی اور موسیقی کو منع کر دیا تھا، لیکن انہی خلفاء امیہ نے بنو امیہ نے ان دونوں پلید اور مضر چیزوں کو پھر رواج دیا، جن کا سلسلہ آج تک بھی مسلمانوں میں موجود پایا جاتا ہے۔ بنو امیہ کے جرموں کی فہرست میں ایک یہ جرم بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام نے خاندانوں اور قبیلوں کی تفریق اور امتیاز کو مٹا کر سب کی ایک ہی برادری اور ایک ہی قبیلہ بنا دیا تھا۔ بنو امیہ نے قبیلوں کی عصبیت اور امتیاز کو اثر نو پھر زندہ کر دیا اور جمعیت الجاہلیت کو پھر واپس بلانے کی سامان فراہم کیے۔ انہوں نے عربوں کی فراموش شدہ سبق کو پھر یاد دلایا اور مسلمان قوم اور قبیلے کی اسلامی اخوت پر ترجیح دینے لگے۔ جس چیز کو بنو امیہ نے دوبارہ پیدا کیا، بالآخر وہی چیز ان کی بربادی کا باعث ہوئی، یعنی علویوں اور عباسیوں نے اسی خاندانی امتیاز کو اعلیٰ کار بنا کر بنو امیہ کی بربادی کا سامان فراہم کیا۔ بنو امیہ نے اپنی حکومت اور خلافت کے قیام استحکام کے لیے ظلم اور تشدد اور لوگوں کے قتل کرنے میں دریغ اور تعامل نہیں کیا۔ خلفاء بنو امیہ کے سب سے زیادہ نامور اور کارگر اہل کار صوبیدار وہی تھے جو سب سے زیادہ لوگوں کو بلا دریغ قتل کرنے اور سختی سے کام لینے والے تھے۔ بنو امیہ کو ظلم و تشدد کا طرز عمل مجبوراً اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اختیار کرنا پڑا تھا، لیکن آخر میں یہی طرز عمل ان کی بربادی کا باعث ہوا، کیونکہ رعایا کے دلوں میں ان کی حمایت اور ہمدردی مسلسل خوف اور دہشت کی جاری رہنے سے جاتی رہی تھی۔ تو دوستو، بنو امیہ اس میں شک نہیں کہ قبائل قریش اور ملک عرب میں ایک نامور اور سردار قبیلہ تھا۔ اس قبیلے میں اکثر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو تدبر اور رائے میں اپنے ہم اثر پر فوقیت رکھتے تھے اور حکومت اور ملک داری کے اصولوں سے واقف تھے۔ یہ خصوصیتیں اس قبیلہ کو عہد جاہلیت میں بھی حاصل تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بنو امیہ کے گھروں میں کوئی نالائق پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر بنو امیہ میں ولی عہدی کی رسم جاری نہ ہوتی اور خلیفہ کا انتخاب صرف قبیلہ بنو امیہ میں محدود کر دیا جاتا، یعنی مسلمان اپنی مرضی اور کثرت سے قبیلہ بنو امیہ کی کسی لائق ترین شخص کو خلیفہ کے لیے منتخب کر لیا کرتے، تب بھی اگرچہ بڑی بے انصافی اور غلطی ہوتی، تاہم خلافت بنو امیہ کی یہ حالت نہ ہوتی اور عالم اسلام کو اتنا بڑا نقصان نہ پہنچتا جو پہنچا۔ اسی طرح ممکن تھا کہ خلافت بنو امیہ کی عمر بہت زیادہ طویل ہوتی اور وہ شکایتیں جو خلافت بنو امیہ سے پیدا ہوئیں شاید پیدا نہ ہوتی۔ خفیہ تدبیروں اور سازشوں اور چلاکیوں میں بنو امیہ کو عرب کے دوسرے قبائل پر فضیلت حاصل تھی۔ ان کے خلافت کا قیام انہی چیزوں سے امداد حاصل کرنے کا نتیجہ تھا، لیکن توجہ ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ہاشمیوں نے ان کو مغلوب کیا، حالانکہ ہاشمی ان چیزوں میں ان کے شاگرد تھے۔ ان کا سبب بجزاز کے اور کچھ نہ تھا کہ دولت اور حکومت کے مردم افغان نشے سے ان کو جاہل اور غافل بنا دیا تھا، اور ولی عہدی کی رسم بدلنے سے اس جہالت اور غفلت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ تو دوستو، ان باتوں کے علاوہ بنو امیہ کی خلافت میں بعض ایسی خوبیاں بھی پائی جاتی جو ان کے بعد بہت ہی کم دیکھی گئی اور ان کی جانشینوں کو نصیب نہ ہوئی۔ مثلا خلافت بنو امیہ نے خلافت راشدہ کی فتوحات کو وسعت دے کر مشرق مغرب میں دور دور تک پھیلا دیا۔ مشرق میں چین اور مغرب میں بحر ظلمات تک انہوں نے گویا اپنے زمانے کے تمام متمدن دنیا کو فتح کر ڈالا۔ انہیں کے زمانے میں سمندروں کے دور دراز جزیروں کو بر اعظم افریقہ، ریگستانوں اور ہندوستان کے میدانوں تک اسلام پہنچا۔ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں اسلامی حکومت زیادہ سے زیادہ دنیا میں پھیل چکی تھی اور حکومت اسلامیہ کے ایک مرکز تھا۔ بنو امیہ کے بعد مسلمانوں کی جدید فتوحات ملک کا بہت ہی کم موقع ملا، گویا ملک گیری بنو امیہ نے ختم کر دی۔ اس کے بعد صرف ملک داری باقی رہی۔ بنو امیہ کے بعد اسلامی حکومت کا مرکز بھی ایک نہ رہا، بلکہ ایک سے زیادہ الگ الگ حکومتیں قائم ہونے لگی، جن میں خلافت عباسیہ سب سے بڑی حکومت تھی۔ بنو امیہ کے عہد خلافت میں عربوں کی حیثیت ایک فاتح قوم کی رہی۔ عربی اخلاق، عربی زبان، عربی تمدن، عربی مراسم سب پر غالب اور فائق تھے، لیکن بنو امیہ کے بعد اجمیوں اور دوسری مفتوح قوموں کو یہ مرتبہ حاصل ہونے لگا کہ وہ عربوں پر حکومت کریں
اور عربوں کی کسی فضیلت اور خصوصیت میں فاتحانہ عظمت کو تسلیم نہ کرے۔ اب عہد بنو امیہ میں اگرچہ خارجی شیعہ اور بعض دوسرے گروہ پیدا ہو گئے تھے، لیکن سب کا عمود، مذہب اور مدار استدلال قرآن پاک اور حدیث کے سوا کسی تیسری چیز کو قاضی نہ سمجھے تھے۔ لیکن بعد میں ایسے بہت سے فرقے مسلمانوں میں پیدا ہونے لگے جنہوں نے کتاب اور سنت کو پس پشت ڈال کر اپنے پیروں، مرشدوں، اماموں اور سابق گروہ علماء کے اقوال اور اجتہاد کی پیروی کو کافی سمجھا۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں مسلمانوں کی تمام تر توجہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منحرف رہی۔ اس کے بعد قرآن پاک کی طرف سے مسلمانوں نے کم اتفاقی اور غفلت کا برتاؤ شروع کیا، اور یہ نحوست یہاں تک ترقی پذیر ہوئی کہ آج ہمارے زمانے میں ایک واعظ اور ایک فارغ التحصیل مولوی کے لیے بھی یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ وہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھ اور سمجھ چکا۔ خلافت راشدہ میں اعلیٰ درجے کی کامیابی اور فتح یہ سمجھی جاتی تھی کہ لوگ شرک اور گمراہی سے نجات پا کر توحید، عبادت الہی کی طرف متوجہ ہو جائے اور مذہب اسلام لوگوں کا دستور عمل زندگی بن جائے۔ مال و دولت، مادی شان و شوکت کی کوئی قدر و قیمت اور عزت و وقت نہ تھی، لیکن خلافت بنو امیہ میں مال، دولت اور شان و شوکت کو کامیابی سمجھی جانے لگا، اور بیت المال کا روپیہ ان لوگوں کے لیے زیادہ صرف ہونے لگا جو خلافت اور سلطنت یعنی خاندان بنو امیہ کے لیے موجب، تقویت اور مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ جن لوگوں سے بنو امیہ کو کسی امداد اور اعانت کی توقع نہ ہوتی تھی، یا جن کو خوش رکھنا اور اپنے لیے ضروری نہ سمجھتے تھے، ان کی طرف سے بے التفاقی برتی جاتی تھی اور ان کے حقوق ان کو نہ ملتے تھے۔ یہ رسم بعد کی خلافتوں میں اور بھی زیادہ ترقی کر گئی تھی۔ اسی نسبت سے عام طور پر مسلمانوں میں اغراض پرستی اور باہمی رقابت بڑھتی چلی گئی۔ ابتدائی اسلام اور خلافت راشدہ کے زمانے میں مسلمانوں کی زندگی نہایت سادہ اور ان کی ضروریات زندگی بہت ہی محدود تھی۔ عہد بنو امیہ میں سامان عیش کا استعمال شروع ہوا، اور وہ سباہانہ انداز میں پہلے موجب فخر تھا، بتدریج مٹتے مٹتے بالکل دور ہونے لگا۔ خوبصورت لباس، پرتکلف مکانات اور زیب و زینت کے سامان ضروریات زندگی میں داخل ہونے لگے، اور اسی نسبت سے مسلمانوں کے اندر صدیق و فاروق اور خالد اور زرار رضی اللہ تعالیٰ کے نمونے کم نظر آنے لگے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔